اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کل کے نوجوان جو مسائل ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم انہیں بتاتے ہیں، تو اکثر جو نوجوان ہمیں اپنی شکایت کرتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب رزق کے بے پناہ مسائل ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں۔ اکثر میرے جو بھائی فارن سے کال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم قطر یا کویت یا یورپ تو چلے گئے لیکن وہاں ہمیں روزگار نہیں مل رہا، اور یا کبھی ایسے مسئلہ ہو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کو اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق نوکری یا جاب نہیں مل رہی، یہ ایسے ہے جیسے رزق کا دروازہ آپ کا بند ہے۔ اب اس رزق کے دروازے کو کھولنا ہے، اور اس رزق کے دروازے کو اگر کوئی کھول سکتا ہے تو وہ قرآنی عمل ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، سنیے، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار ترقی نہیں کر رہا بلکہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو رزق کا دروازہ آپ پہ بند ہے۔ رزق کا دروازہ آپ پہ بند ہے یا تنگ ہے، یا آپ لاکھوں روپے لیتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں، تو یہ رزق کا دروازہ آپ پہ تنگ ہے۔ تو اب اس تنگی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک کلام اللہ کی چھوٹی سی صورت بتا رہا ہوں، اور یہ ایسی صورت ہے کہ آپ جتنے علماء ہیں ان سے پوچھیں کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں توحید بہت زیادہ ہے، توحید۔ تو وہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا، جو شخص اس عمل کو کرے گا، رزق کے 300 دروازے اللہ رب العزت اس پہ کھولیں گے۔ کتنے دروازے؟ 300 دروازے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے کھولیں گے اس پر۔ اور یقین مانیے، جن لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان کی صرف مالی پریشانیاں حل نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کے اور بھی مسائل حل فرمائے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے پچھلے دنوں ایک کال آئی میاں والی سے کہ مولانا صاحب رزق کا بھی مسئلہ ہے اور بیوی بھی ناراض ہو کر 7 مہینوں سے میکے میں بیٹھی ہے، تو آپ رزق کے لیے کوئی علیحدہ وظیفہ بتائیں، اور بیوی جو ناراض بیٹھی ہے اس کے لیے کوئی علیحدہ وظیفہ بتائیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو ایک ہی وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کے رزق کے مسائل بھی حل ہوں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور آپ کی بیوی جو 9 مہینے سے آپ سے رابطہ نہیں کر رہی، نہ فون پہ رابطہ ہو رہا ہے، آپ بھی کال کرتے ہیں فون بند ہے، میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے یقین سے اسے کہا کہ آپ کی بیوی کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اب اس نوجوان نے اس عمل کو پڑھنا شروع کیا، چند دنوں میں، غالباً ہفتے میں، اللہ رب العزت نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کی بیوی نے اس کو رات کو 1 بجے فون کیا کہ کسی بھی طرح مجھے اپنی والدہ کے گھر سے لے جاؤ، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کے مسائل ختم فرما دیے۔ تو عمل انتہائی آسان ہے، لیکن ایک درخواست ہے میرے بھائیوں آپ سے کہ اس عمل کو کرنا صحیح ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے، اور تلفظ الفاظ اس کے صحیح پڑھنا ہے۔ اگر تلفظ صحیح نہیں پڑھیں گے میرے بھائیوں تو فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے درد سے کہہ رہا ہوں، آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ مزدوریاں کر رہے ہیں، آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ پڑھتے رہیں، فائدہ نہ ہو تو کیا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ عمل انتہائی آسان ہے، آپ نے کرنا ایسے ہے کہ باوضو ہو کر دن کے کسی بھی ٹائم آپ نے سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ۔ آپ کے سامنے میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، قاف کو صحیح پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
40-50 منٹ کا عمل ہے، دن میں 1 مرتبہ اسے پڑھیں، یعنی 2 تسبیح سے پڑھیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق کے وہ بند دروازے جو بند ہیں، اللہ رب العزت اسے ایسے کھولیں گے، اتنی ترقیاں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ بھی حیران ہوں گے، آپ کے جاننے والے بھی حیران و پریشان ہوں گے کہ یہ شخص کو نہ اتنا بڑا کاروبار، نہ اتنا بڑی تنخواہ، لیکن کیسے یہ سہولت سے اور بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔